أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، مخدوم العلماء حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دامت برکات العالیہ کے عقیل کی تعمیر میں پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد میں حاضری کی توفیق ہوئی. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کو اپنی برکات میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہماری آج کی گفتگو امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی محفل ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا ایمان ہے، اگر ساری کائنات والے چھوٹے اور بڑے، عالم اور مفتی، حتیٰ کہ انسان اور جنات سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے بھائی تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سارے مل کر گننا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اسی طرح اگر سارے انسان مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو بھی گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. میں نے جو آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے میرے معبود تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. جس کے ذکر کو اللہ نے اونچا کر دیا ہو میں اور آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. لیکن اپنی آخرت کے لیے صرف اس نیت سے کہ دن قیامت کے اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرمائے. اپنے ایمان کی تازگی کے لیے تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ مجھے صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی، پھر ہم سب کو مل بیٹھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور دن قیامت کے نبی کو آپ کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، آپ کائنات کے کسی بھی انسان کے بارے میں پڑھنا چاہیں، کسی ڈاکٹر کے بارے میں، کسی مفتی کے بارے میں، کسی فلسفی کے بارے میں، کسی انجینئر کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں، اس کے حالات زندگی پر لکھی گئی کتاب آپ لیں گے تو بات شروع ہوگی ولادت سے. کہاں سے شروع ہوگی؟ ولادت. آپ ساتھ بولیں گے نا تب میں ساتھی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، خصوصاً نوجوان وہ آگے آ جائیں انشاءاللہ.
اللہ کے سہارے میں بیٹھے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ولادت سے. فلاں سے فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی ہے، فلاں گاؤں میں پیدا ہوئی ہے، اور بچپن وہاں گزارا، لڑکپن وہاں گزارا، جوانی وہاں گزاری، تعلیم وہاں سے حاصل کی، آخری ایام وہاں گزارے، فلاں تاریخ کو فوت ہوئی ہے، آج ان کی قبر فلاں جگہ پر ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. شروع بات ولادت سے ہوتی ہے، ختم جا کے وفات پہ ہوتی ہے. اسی طرح ہوتا ہے، سارے بولے اسی طرح ہوتا ہے. ولادت سے بات شروع ہوتی ہے، وفات پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب میں اور آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، بات ولادت سے شروع نہیں ہوتی. ہمارے نبی کا تذکرہ ولادت سے شروع، یہ تو امت کی سادگی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ولادت سے شروع کر لیا ہے. ولادت سے تو ہر ایک کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، عالم ہو، مفتی ہو، انجینئر ہو، فلسفی ہو، کوئی بندہ بھی ہو، ولادت سے ہر ایک کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اپنے نبی کا تذکرہ پڑھنا چاہتے ہیں، میرے نبی کا تذکرہ ولادت سے نہیں بلکہ اس کائنات کی تخلیق سے بھی بہت پہلے عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. اور میرے نبی کا تذکرہ وفات پہ جا کے ختم نہیں ہوتا، ہر ایک کا تذکرہ وفات پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کا تذکرہ وفات کے بعد عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، اور اس کے بعد جنت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نبی کا تذکرہ جاری رہے گا. اب اس پر دلیل، یہ بات ویسے اختیبانہ بات نہیں، یہ اللہ کے قرآن سے دلیل بھی موجود ہے. کیسے؟ عالم ارواح کے اندر، جس کو روحوں کا جہان کہتے ہیں، جب یہ دنیا ابھی نہیں بنی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے لیے. کتنے وعدے دی؟ 2. ایک وعدہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا لیا، جو تمام انسانیت سے لیا، ہر ایک کی روح سے لیا. اور دوسرا وعدہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا لیا، جو صرف انبیاء کی ارواح سے لیا. سنیے ذرا. پہلا وعدہ، اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر روحوں کو جمع فرمایا اور ایک سوال کیا، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ کریم فرماتے ہیں، لوگوں، میں نے پہلا وعدہ اپنی ربوبیت کا لیا. اس کائنات کو آباد کرنے سے پہلے ساری انسانیت کی ارواح کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھا الستُ بربکم، اے میرے بندو یہ بتاؤ میں اللہ تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، ہر ایک نے کہا جی ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے. پھر دنیا کے اندر آ گئے، میں اور آپ دنیا میں آ گئے. اللہ کریم نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا. پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک، پہلا صفحہ کھولتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم فرماتے ہیں اے مسلمان بندے، یہ میرا کلام تیرے پاس آ گیا ہے. وہ جو عالم ارواح کے اندر میرے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا نا، یہ اس کو پہلے صفحے پہ تجھے یاد دلاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، سارے جان کا پالنے والا کون؟ اللہ. سارے زور سے بولو کون؟ اللہ. اچھا، قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے پڑھتے آج قاری صاحب آخری سورت پر پہنچ گئے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں تجھے وہ پھر وعدہ یاد دلاتا ہوں، قل اعوذ برب الناس. رب انسانوں تمہارا رب کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ ہی پالنے والا ہے. عالم ارواح کے اندر اپنی ربوبیت کا اقرار اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. قرآن کے پہلے صفحے پہ اپنی ربوبیت کا اقرار، آخری صفحے پہ پھر اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. نمازی آ گیا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، حالت قیام ہے، حالت رکوع ہے، حالت سجدہ ہے،
تشہد کی حالت ہے، قعدہ کی حالت ہے، بیٹھنے والی، ان ساری حالتوں کے اندر اللہ کریم نے وہی مسئلہ یاد کروایا. کھڑے ہو کر نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اٹھ کر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، بیٹھ کر کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. حالت قیام میں بھی ربوبیت کا تذکرہ، رکوع میں بھی رب کی ربوبیت کا تذکرہ، سجدے میں بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ، قعدے میں بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ. اللہ کریم اتنا کیوں یاد کروا رہے اپنی ربوبیت کا تذکرہ؟ اللہ فرماتے ہیں صرف اسی پر بس نہیں میرے بندے، کل جب تیری روح نکلے گی تو قبر کے اندر جائے گا، مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر، عالم قبر کے اندر پہلا سوال تم سے پھر یہی ہونا ہے من ربک کا. یہ سوال ہے پہلا، من ربک کا، رب تیرا کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار تجھ سے لیا تھا، دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک ایک قدم پہ تجھے یہ یاد کروایا مجھے رب مان لے، تیری روزی کا مالک میں اللہ کریم ہوں، اس لیے کہتا ہوں مجھے رب مان لے. جو مجھے رب مان لے غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو مجھے رب مان لے وہ رشوت نہیں لیتا، جو مجھے رب مان لے وہ دوسرے کی زمین نہیں دباتا، جو مجھے رب مان لے وہ دوسرے کا حق نہیں دباتا، وہ جانتا ہے پالنے والا کون ہے. اس لیے پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، کیونکہ آج یہ موضوع ہے، اس موضوع میں پھر کبھی دوسرا وعدہ آج ہمارا موضوع ہے. اور دوسرا وعدہ اللہ کریم نے انبیاء سے دیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں دوسرا وعدہ میں نے اپنے نبیوں سے لیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے ارواح کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد میں اللہ کریم نے ان سے فرمایا اے میرے سچے اور سچے رسولوں، تم دنیا میں جاؤ گے، میں اللہ کریم تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میں تمہیں نبوت دوں گا. توجہ میں کرو ساتھی آگے آ جائیں تاکہ پچھلے ساتھی کے لیے راستہ بن آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جگہ بہت بڑی ہے، یہ جگہ دروازے کے پاس چھوڑ دیں تاکہ پچھلے آنے والے کے لیے جگہ بنے، تاکہ بار بار نہ ماحول خراب نہ. توجہ میری طرف ہے، توجہ ہے نا سب کی میری طرف، توجہ میری طرف ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے سارے رسولوں سے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے سچے اور سچے رسولوں، جب تم دنیا کے اندر جاؤ گے میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، میں تمہیں شریعت عطا کروں گا، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تم ان کے نبی ہوگے. لیکن آج میرے ساتھ ایک وعدہ کر کے جاؤ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اگر کہیں تمہاری زندگی میں وہ میرا عظمت والا رسول، وہ میرا بلند شان والا رسول، التنوین للتعظیم، وہ عظمت اور بلندیوں والا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تمہارے سامنے آ جائے تو آج میرے ساتھ وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، تم نے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لینا ہے، تم امتی ہوگے، تمہارا نبی ہوگا تو محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے تو نا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ. سردی جم کے بیٹھو میرے خیال، جم کے میں نے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کر بیٹھے، جم کا مطلب یہ کہ برف کی طرح جم کے بیٹھے تاکہ مطلب ہلے نہیں. کہو ذرا سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے نبی کا تذکرہ تو میں نے عالم ارواح سے جاری کیا. ابھی یہ دنیا کا نظام چلا کوئی نہیں ہے، کائنات کا نظام ابھی رواں دواں ہوا نہیں ہے. نبی پاک کا تذکرہ تو اس وقت سے جاری ہے، چلتے چلتے دنیا کا نظام چل پڑا. جی ابراہیم علیہ السلام کا دور آ گیا،
ابراہیم خلیل اللہ کا دور آ گیا، باپ بیٹا مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے تعمیر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے ہمارے پروردگار بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو تو مبعوث فرما دے۔ دنیا میں بندہ آ جاتا ہے پھر تو اس کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہمارے نبی دنیا میں آئے ہی کوئی نہیں، تذکرے پہلے سے اللہ نے جاری۔ اے اللہ بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو تو مبعوث فرما دے۔ اچھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور چلا جاتا ہے، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کیا دعوت لے کر آئے ہیں، کیا ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی ہے؟ اور میں دو باتیں بتانے آیا ہوں، کوئی دو باتیں جو عالم ارواح کے اندر وعدے لیے تھے۔ پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ایک تو یہ بات بتانے آیا ہوں، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، اس ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک تو اللہ کی ربوبیت کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، دوسری ڈیوٹی میری قوم سے لگائی گئی کا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، اس کی بشارت سنانے آیا ہوں۔ آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے۔ احمد کا معنی حمد بیان کرنے والا، اور محمد کا معنی جس کی تعریفیں بیان کی جائیں۔ اللہ کی حمد جتنی آپ نے بیان کی ہے اتنی کسی نے نہیں بیان کی، اور کائنات میں جتنی آپ کی تعریفیں ہوئی ہیں اتنی اور کسی کی نہیں۔ ذرا کون ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوٹ آپس کے اندر چمٹ جاتے ہیں، یہ جو اس کے اندر اللہ نے میم رکھی ہے نا، کتنا پیارا کہ ہونٹ چمٹ جاتے ہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سفر تو میں کر کے آن تھک تو سی گئے گھر بیٹھے بیٹھے۔ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے ممبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و محبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے۔ اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ بے مثال حسن محمد کی میم میں، مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے۔ اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، میم اسماعیل میں زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اس نبی کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں لوگوں جس کو محمد بھی کہتے ہیں، جس کو احمد بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد نام رکھا فرش پہ، احمد نام رکھا عرش پہ، مقام مقام محمود بنایا، جھنڈا لواء الحمد بنایا، اور اللہ کریم نے بتایا عسیٰ ان یبعثک
रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ मेरे पाक पैगंबर, जैसे तेरा नाम तारीफों वाला है, ऐसे ही तेरा मकाम भी तारीफों वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उस नबी की बशारत सुनाने के लिए आया हूँ। कौन नबी? कुरान बयान करता है, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये कौन नबी आ रहा है? किस नबी का तज़किरा हो रहा है? यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। तौरात के वर्कों में मेरे नबी का तज़किरा, इंजील के सफ़ों में मेरे नबी का तज़किरा। सुभान अल्लाह। कौन नबी आने वाला है? अभी दुनिया के अंदर आया कोई नहीं है नबी। कुरान बयान करता है, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू। ये यहूदी जो मदीने के अंदर आबाद हुए हैं, इनका मुकाबला किसी और दुश्मन के साथ होता, ये अल्लाह करीम के सामने यूं दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह में फता फरमा, तेरा आखिरी नबी आएगा, हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ओ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, कितनी शान वाला नबी है, अभी दुनिया के अंदर आया नहीं, लोग उसके तज़किरे कर रहे हैं। यमन का बादशाह तुब्बा सफर करते हुए यासीर की किताबों में लिखा है, आया मक्का मुकरमा के पास से गुजरा, रुक गया, कहने लगा यार ठहरो, इधर तलाश करो, यहाँ कोई मोहम्मद नाम का बंदा है, मोहम्मद और अहमद नाम का कोई बंदा हो तो मुझे बताओ। गए, तलाश किया, कोई नहीं, वापस आए जी कोई नहीं बंदा मिला। उसने एक खत लिखा, कहने लगा ये मक्के के सरदार को खत देकर आओ। खत के अंदर लिखता है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं यहाँ से गुजरा हूँ, मैंने अपने इल्म के मुताबिक यही महसूस किया कि आपकी बेइज्जत वाली जगह यही है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं यहाँ पे आया हूँ, काश आप होते तो मैं आपकी गुलामियां करता, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक आप नहीं है, ये खत छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आप तक ये खत पहुंच जाए या रसूल अल्लाह, आप तो बाद में मबूस होंगे, मैं आज आप पर ईमान ला के जा रहा हूँ। नबी दुनिया में आते थे, नबूवत का इजहार और ऐलान फरमाते थे, तब लोग ईमान लाते थे। इस नबी पर ईमान लाने वाले पहले से मौजूद थे। अल्लाह करीम फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ओ लोगों, क्यों ना मेरे नबी का तज़किरा हो, क्यों ना मेरे नबी का यूं ईमान लाने वाले हो। हमने खुद ही अपने महबूब के तज़किरे को ऊंचा कर दिया। फिर जब मेरा महबूब दुनिया में आ गया, क्योंकि वक्त थोड़ा है इसलिए एक बात को मुख्तसर करते हैं। आप भी माशाल्लाह मुझसे ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, थके हुए ना माशाल्लाह से, आप सारे साथी थके हुए हैं काफी, इसलिए मुख्तसर करते हैं, वरना तो आपकी आमद से पहले का तज़किरा भी बहुत तवील है। खैर, अल्लाह के नबी दुनिया में आ गए, मैं तज़किरा कर रहा हूँ, आप तज़किरा कर रहे हैं, उलमा तज़किरा कर रहे हैं, सहाबा तज़किरा कर रहे हैं, सारी कायनात वाले तज़किरा कर रहे हैं। ये हमारे पास जो अल्फाज हैं तज़किरा करने के लिए, अल्फाज खत्म हो जाएंगे, मेरे नबी का तज़किरा कभी खत्म नहीं होगा। हमारे पास चंद हरफ ही है ना, अलिफ बा ता सा, इनसे जो अल्फाज बनते हैं, अलिफ बा ता सा वाले सारे हरफ खत्म हो जाएंगे, मेरे नबी का तज़किरा खत्म नहीं होगा। हाँ, इतनी बात अर्ज़ करता हूँ, ये कौन नबी है? अलिफ ने कहा ये अल्लाह का महबूब नबी है। कैसा महबूब नबी है? तवज्जो करना, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर, नमाज की हालत के अंदर जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, यारो किबला बैतुल्ला होना चाहिए। मेरे पापा इब्राहिम ने बैतुल्ला बनाया था। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा, ऐ मेरे प्यारे हबीब, जब तूने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, तूने मुझसे मांगा नहीं कि किबला तब्दील कर मेरे अल्लाह, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तेरे मांगे बगैर तेरे चेहरे की लाज रख के हमने किबला तब्दील कर दिया। जिस नबी के चेहरे का अल्लाह ने लिहाज करा, हमें भी उस नबी के चेहरे का लिहाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो शायद सारे बोलो, जो
کہتے ہیں کرنا چاہیے دونوں ہاتھ کھڑے کرنے ذرا نیچے نہیں کرنے ہاتھ اس طرح کر دے واپس ہاتھ میں چیز آئیے تو ٹھیک ہے نہیں آئی تو پھر دیکھو نبی پاک کے چہرے سے کوئی چیز آئی جس نبی کے چہرے کا لحاظ رب نے کیا ہے امتی کو بھی کرنا چاہیے نا. امتی کو کیا ہو گیا یہ سب اٹھ کر پہلا کام یہ کرتا ہے اپنے چہرے سے نبی کا چہرہ صاف کرتا ہے. اگر آج ہماری اس محفل میں کوئی ساتھی یہ نیت کر لیتے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا لحاظ کیا, آئندہ ہم بھی کریں گے, اللہ کی قسم یہ جتنا بھی ہمارا سفر ہوا یا محنت ہوئی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. کون ساتھی ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹائے گا, داڑھی نہیں منڈوائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ. باقی سارے ساتھی بھی ارادہ تو کر لیں, ہمارے جماعت والے ساتھی کا ارادہ کر لیں. وہ ایک بندہ آیا تو 4 مہینے لا کے گھر والے کٹے پہ وہ سکا کیوں کہ داڑھی نہیں رکھتی. کہا بھائی اور نہیں داڑھی کرنی سکا نہ رکھے, ارادہ تو کرے نا کم از کم, تو اسی کم کو ارادہ تو کر لو انشاءاللہ آئندہ رکھیں ہے نا ارادہ سارا انشاءاللہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. میں نے اپنے محبوب کے چہرے کا اتنا لحاظ کیا, آپ نے ذرا اوپر دیکھا, ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا. کتنا میرا محبوب پیغمبر ہے, ہاتھ کی انگلی کے اندر میں نے اتنی رحمتیں ڈال دی ہیں. زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتا ہے, اللہ کریم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. کتنا پیارا اللہ کا محبوب ہے. چلا جاتا ہے جناب سالم کے اندر تھوک ملا دیتا ہے. جابر نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا خندق کھود رہے ہیں آپ کے صحابہ, زبان پر یہ شعر ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہم نے بیعت کی ہے, جب تک جسم میں جان رہے گی اللہ کے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے پاس بھوک کی شکایت کرنے کے لیے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تو نے اگر ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ کے اوپر, تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں کمر سیدھی کرنے کے لیے, میں بھی تمہارے ساتھ بھوکا ہوں. جابر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے گھر جانا ہے. کہا چلے جاؤ. بھاگتے ہوئے جابر گھر گئے, بیوی سے کہنے لگے جو کوئی کھانے کی چیز گھر میں رکھی ہے چھپا کے نہ رکھنا, جلدی باہر نکال, میں نے اللہ کے نبی کو بھوکا دیکھا ہے, وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. گھر والی نے کہا اللہ کے بندے تھوڑے سے جو پڑے ہیں اور گھر میں کوئی چیز نہیں. کہا جلدی چکی چلا آٹا تیار کر, نبی پاک کو بھوکا دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. بیوی نے جناب چکی چلائی, آٹا تیار کیا, بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں تھا, جابر نے ذبح کیا, گوشت تیار کرنا شروع کر دیا. بیوی نے روٹی تیار کی, جابر نے سالن تیار کیا, 8-10 بندوں کا کھانا تیار ہو گیا. بھاگ گئے یا رسول اللہ خود بھی تشریف لائیے, 8-10 بندے اور بھی لے کر آ جائیے, ہمارے گھر کے اندر 8-10 بندوں کا کھانا بنا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا 10 بندوں کو ساتھ لے جاؤں, یہ سینکڑوں بھوکے پتھر باندھ کے کام کرتے رہے, یہ کوئی انصاف والی بات تو نہیں. آپ نے ہاتھ جھاڑے اور اعلان فرمایا اے خندق والو سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے. جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں کے لیے زمین نکل گئی, کھانا ہے 10 بندوں کا, یہ سینکڑوں بندے آ گئے, مہمان گھر میں زیادہ آ جائے. مولانا عتیق صاحب نے مجھے دعوت دی, میں وہاں سے اپنے مقتدی کو نام کر سب کی دعوت ہے عتیق صاحب کے گھر میں. یہ کہیں گے بھائی اللہ کا واسطہ ہے آئندہ نہ تو تم چنگی کر لے, بھائی مہمان اتنے انتظام نہیں ہے اتنے مہمان آ جائیں. جابر کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا کہ گھر میں انتظام ہے کوئی نہیں, اتنے مہمان کیا کریں گے, بڑی بےزتی کی بات ہے. نبی پاک نے کہا جابر جب تک میں نہ آؤں سالن پلیٹوں میں ڈالنا نہیں ہے, مجھے اللہ نے محبوب بنایا ہے وہ میری لاج رکھے گا انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اپنی لعاب دہن ملائی سالن کے اندر. جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو 10 بندوں سے زیادہ بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. کہا 10 بندوں کو بیٹھاؤ باقی باہر انتظار کریں گے, کون سی بات ہے. 10 بندے بیٹھ کے کھانا کھاتے گئے. جابر کہتے ہیں سارا اسلام کا لشکر کھا کر چلا گیا. واللہ ما نقص منا قطرۃ واحدہ, اللہ کی قسم جو سالن میں نے تیار کیا تھا اللہ نے ایک قطرہ بھی اس سے کم. کتنی رحمتوں والا نبی ہے یہ, اللہ کا محبوب نبی ہے, کہو بے شک. صحابی یا رسول اللہ پانی تو ہے کنویں میں لیکن اتنا کڑوا کہ جانور بھی پینے کے لیے تیار ہے. اچھا ایسے کرو تھوڑا سا پانی کا چلو مجھے دو.
آپ کو دیا, آپ نے منہ میں کلی فرمائی, کہا یہ کلی والا پانی اس کنویں میں ڈال دو. صحابی کہتے ہیں وہ کلی والا پانی ہم نے کنویں میں ڈالا, اللہ نے پورے کنویں کو ہی میٹھا کر دیا. اللہ کے نبی کی تھوک کے اندر اللہ نے کتنی رحمتیں بنی. اللہ کے محبوب جو تھے, ابو بکر کی ایڑی پہ لگی, زہر کا اثر ختم ہو گیا. خیبر والے دن علی کی آنکھوں پہ لگی, دکھتی ہوئی آنکھوں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. علی نے کہا یہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں, با نے کہا یہ بے سہاروں کے سہارا نبی ہیں. میری امی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی ان کے پاس آ گئے اور فرمانے لگے زمبلونی زمبلونی انی خشیت علی نفسی, میرے اوپر کمبل ڈال دو, مجھے سردی لگ رہی ہے اور ڈر محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دی, کہا نا آپ کو کچھ نہیں ہوگا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم. اے اللہ کے نیک بندے, آپ تو خود مزدوریاں کر کے غریبوں کے چولہے جلانے والے ہیں, جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا, آپ خود کما کے اس کو کھلانے والے ہیں. جو بندہ دوسروں کی خدمت کیا کرتا ہے, جو بے سہاروں کا سہارا بن جایا کرتا ہے, اللہ کریم کبھی اس کو پریشان نہیں کرتے. آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں. شاید تڑپ کر کہنے لگا محبت کی یوں جس نے دریا بہائے, محبت کی یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. صلی اللہ علیہ وسلم, اور سکو صلی اللہ علیہ وسلم. کا یہ تاج نبوت والا آ رہا ہے, یہ تاج نبوت والا آ رہا ہے. غار حرا کے اندر بیٹھے ہیں, قوم کی ہدایت کی فکر لے کر بیٹھے ہوئی ہیں. شرک کرنے والوں کو دیکھتے ہیں, بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو دیکھتے ہیں, غیر اللہ کی پجاریوں کو دیکھتے ہیں, آپ کا دل ڈوب جاتا ہے. ظلم کرنے والوں کو دیکھتے ہیں, آپ پریشان ہو کے غار حرا میں جا بیٹھے. جبرائیل وحی لے کر آیا, کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم. پڑھو میرے پیارے پیغمبر, تو پڑھ تاکہ دنیا سے جہالت ختم ہو, علم کا نور پھیلنا شروع ہو جائے. الرحمن علم القرآن. میرے پیارے پیغمبر, دنیا میں ہم نے تیرا کوئی استاد نہیں بنایا. ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, نہ تو ہم نے آپ کو شعر سکھائے, نہ کوئی دنیا کا اور علم پڑھایا. نبیوں پر کتابیں وہ لکھتے نہیں ہوتے, نبیوں پر اللہ کتابیں نازل کیا کرتے ہیں. اے میرے پیغمبر, الرحمن علم القرآن, رحمان نے خود تجھے قرآن پڑھایا تاکہ دنیا میں تیرا کوئی استاد نہ ہو. تیرا استاد ہو تو صرف اللہ کریم خود ہو. سبحان اللہ. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا, پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. اللہ کریم نے آپ کے ذریعے جہالت کا خاتمہ فرمایا. اور سانے کا یہ ثاقب آ گئے. ثاقب کہتے ہیں ستارے چمکتے ہوئے کو. اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. سارے زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھک گئے ہو تو بس کر دیں, سبحان اللہ زور نہ لگو. سبحان اللہ. وسراجا منیرا. اے میرے محبوب, ثاقب کیا چیز ہے؟ ہم نے تو تجھے سراج منیر بنایا ہے, چمکتا ہوا چراغ بنا دیا ہے. شاعر کہتا ہے فارسی کا,
فرمایا جب معراج کی رات اللہ کے نبی باقی نبیوں کے درمیان کھڑے امامت فرما رہے تھے تو یوں لگتا تھا ہما انبیاء در سنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند. ایک ایک نبی اس دن کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آج سارے نبیوں کے درمیان میں جب آپ کو اللہ کریم نے کھڑا کر دیا ہے سارے نبی ستارے نظر آتے ہیں 14ویں کا چاند آمنہ کا لال نظر آتا ہے سلطان ملکی ہما لشکرند. سارے نبی لشکری اور سپاہی نظر آتے ہیں سپاہ سالار اور کمانڈر محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے. اور جینے کا جنت کا وارث آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام اللہ کریم نے حاشر رکھا ہے. حاشر کا معنی سارے کائنات والے یحشر الناس علی قدمیہ ساری کائنات والے میرے پیچھے پیچھے چل کے آئیں گے جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کسی نبی کے لیے بھی جنت میں جانا جائز نہیں ہوگا. حشر کا میدان ہے سورج سر کے اوپر آیا ہوا ہے اللہ کریم پورے جلال کے اندر ہے. آج سارے انسان پریشان ہیں زمین تانبے کی بن گئی ہے سورج سر کے اوپر آ چکا ہے نفسا نفسی کا عالم ہے ہر بندہ پریشان ہے. یہ کس کے پاس ہیں آدم علیہ السلام کے پاس ہیں ہمارے والد صاحب ہیں مجھے آپ سفارش کریں وہ کہیں گے لستولا لستولا میرے بس میں نہیں میں جا کے سفارش کروں. اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح تو نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کہ آپ سفارش کریں لستولا میں بھی نہیں کر سکتا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. سارے نبیوں کے پاس امتیں پھرتی رہیں گی اللہ کے سامنے کون جائے اور کلام کرے. آخر میں باری آئے گی میرے نبی کی تیرے نبی کی سارے نبیوں کے نبی کی کائنات کے نبی کی. آپ مقام محمود پہ جا کے رب کا سجدہ کریں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. شاعر کہنے لگا اب کس طرف ہو جائیں. معاشر کا منظر ذرا ذہن میں رکھو سورج سر پہ ہے اور تڑپ رہے ہیں سارے انسان. شاعر کہتے اب کس طرف ہو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا. وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گئے محمد براق ہے سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا. جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باگے دیکھو عجب نظارہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری. سبحان اللہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا. اللہ کریم فرماتے ہیں عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میرے پیارے پیغمبر جہاں سارے نبی معذرت کر لیں گے تجھے میں مقام محمود پہ کھڑا کر دوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کروں گا اللہ کی حمدیں بیان کروں گا اللہ کی تعریفیں بیان کروں گا. اللہ کریم کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ کریم پیار سے فرمائیں گے ارفع راسک سر توتا میرے محبوب سر اٹھاؤ سجدے سے تو مانگ تیرا اللہ تجھے دیتا جائے گا. کہنے والے نے کہا جنت کا وارث آ گیا ہے کیوں نہ تذکرہ ہو حالے کا حبیب خدا آ گیا ہے. نبی پاک کے صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ایک صحابی نے کہا یارو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا دوسرے نے کہا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تیسرے نے کہا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا چوتھے نے کہا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. اتنے میں میرے پیارے نبی تشریف لائے فرمایا سمعت کلامکم تمہاری باتوں کو میں نے سن لیا ہے. کوئی شک نہیں آدم صفی اللہ ہے کوئی شک نہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے کوئی شک نہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے کوئی شک نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے. پتہ ہے مجھے اللہ نے کیا بنایا انا حبیب اللہ مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. علماء نے فرمایا خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے. فرق یہ ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں محبت میں جس سے چیزیں
لے لی جائیں. اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں پیار میں جس کو چیزیں دے دی جائیں. تو میرا خلیل ہے، توجہ کرنا، تو میرا خلیل ہے ابراہیم، باپ کو چھوڑ دے، کنبے قبیلے کو چھوڑ دے، ہجرت کر کے چلا جا. تو میرا خلیل ہے، بچے کے گلے پہ چھری رکھ دے. تو میرا خلیل ہے، جان آپ کے حوالے کر دے. تو میرا خلیل ہے، جاؤ بیت اللہ تعمیر کر، یہ دے دے اور وہ دے دے، چونکہ تو میرا خلیل ہے. جب باری آئی حبیب کی، اللہ کریم نے فرمایا چونکہ تو میرا حبیب ہے، قرآن بھی تو لے لے، کوثر بھی تو لے لے، مقام محمود بھی تو لے لے، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام بھی تو لے لے. خانے کا حبیب خدا آ گئے اور خانے کا خاتم النبیین آ گئے. نبی تو پہلے بھی تھے نا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. کہو بے شک. صرف آپ کو نبی مانے مسلمان نہیں، جب تک آپ کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے. یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے عقیدہ ختم نبوت کا خاتم النبیین آئے. قرآن نے اعلان کیا، کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اوے لوگو، نبی تو پہلے بھی آتے تھے، آخری نبی اللہ کا اب آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کئی جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھ لو میں اللہ کا آخری نبی. کیا فرمایا؟ سنیے ذرا حدیث. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون کلهم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اے میری امت کے لوگوں، 30 جھوٹے آئیں گے میرے بعد جو کہیں گے ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن تم یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے بول میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا، ایک بھائی ایمان نے نا نبی پاک کی زندگی مبارک میں نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمہ کذاب، مسلمہ تھا کذاب، جھوٹا. نبی پاک نے فرمایا مسلمہ کذاب، تو نام ہی پڑ گیا اس کا، جیسے ابو جہل کا نام ابو جہل پڑ گیا، ایسے اس کا نام بھی مسلمہ کذاب پڑ گیا. اس بے ایمان نے اللہ کے نبی کو خط لکھا. خط میں لکھتا ہے تو اسی بھی اللہ نے رسول، میں بھی اللہ میں رسول، چل کے جاؤں تسی بھی اللہ نے رسول، میں بھی اللہ نے رسول. انج کرنے ہاں ادھی زمین تے تسی حکومت کرو تے ادھی تے میں کرا. بندہ اس کو پوچھے بھی تو رسول ہے یا پٹواری ہے؟ کہنے کھڑے زمین وڈنا آ گیا. بھائی کام تو زمین تقسیم کرنا تو پٹواریاں کا کام ہے، رسولوں کا کام تو نہیں. پہلے دن زمین تقسیم کرنے کے لیے خط گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا گیا. اندر لکھو، جواب لکھو. اس کو جواب لکھوایا آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب. یہ خط اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسلمہ کی طرف ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء. بیوقوف آدمی، زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. زمین ساری اللہ کی ہے. ہم زمینیں بانٹنے نہیں آئے، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے. آپ نے خط لکھا، مہر لگائی. آپ کی انگوٹھی میں مہر تھی، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. نیچے محمد، اوپر رسول، اوپر اللہ. جنہیں نیچے سے اوپر پڑھ گئی محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پہ لکھنا تھا. آپ نے مہر لگائی، بند کیا. کہا کون ہے بھائی جو یہ خط لے جائے اور جھوٹے بے ایمان کے ہاتھ کے اندر دے کر آئے؟ کسی اور بندے کو نہیں دینا، دائیں بائیں کسی کو اس کے ہاتھ میں دینا ہے. حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب سے صحابی کھجوریں بیچتے مسجد نبوی کے باہر. کہا یا رسول اللہ میں لے کر لوں. بڑی پیاری بات ہے، ذرا توجہ سے سنو. آپ نے فرمایا حبیب کسی اور کو نہیں دینا، اس ظالم کے ہاتھ میں دینا ہے. کہ یا رسول اللہ زندہ رہا تو اس کے ہاتھ میں دوں گا، ہاں نہ رہا پھر مجھے معاف کر دیجیے. کہا ٹھیک ہے. لے گئے خط. جناب کئی دن بعد پہنچے، وہاں گئے، اس سے ملاقات نہ ہو، موقع نہ ملے، کسی اور کو خط دے نہیں، نہ بتائیں کہ میں کیوں آیا ہوں، کوئی ایسا نہ کہے مجھے دے دو، نہ کسی کو دکھائیں نہ کسی کو دیں. کئی دن گزر گئے، بیچارے پتہ نہیں کیسے وقت گزارتے رہے. کئی دنوں بعد ٹائم ملا ملاقات کا. اس کے دربار میں گئے، سارے لوگ اس کے چمچے کڑچے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. آپ سیدھا چلے گئے، جا کے اس کے ہاتھ کے اندر خط دیا. مدینہ سے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا ہے. وہ تو اس خط کے انتظار میں تھا. اس نے کھولا کہ پتہ نہیں کیا جواب آیا ہے.
تو کچھ منحوس پہلے تھا، شکل نبی کا بے ادب ہو تو شکل میں نورانیت کہاں سے آئی؟ منحوس پہلے سے تھا، کچھ خط پڑھ کے اور منحوس شکل ہوئی اس کی، اور قریب تھا کہ کچھ بکواس کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت حبیب اس کی چہرے کی کیفیتیں پڑھ رہے ہیں. اب ساتھ والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا خط ہے، کیا کہا گیا ہے، باقی سب خاموش ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے. اس نے خط پڑھا، قریب تھا کہ کچھ کہتا. حضرت حبیب برداشت نہ کر سکے کہ نبی پاک کے بارے میں کوئی بات کہے، ابھی اس نے کہی نہیں. حضرت حبیب پہلے بول پڑے، انہوں نے کہا اوئے زبان کو لگام میں رکھنا، کیا تو جھوٹا نہیں ہے؟ نبی پاک نے تجھے جھوٹا کہا ہے تو جھوٹا ہی تو ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اب اونچا جب یہ کہہ دیا نا تو سب کو پتہ چل گیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب صاحب جھوٹے ہیں. سب کو وہ راز آؤٹ ہو گیا، پتہ چل گیا. اب تو پہلے اس کو کیا غصہ تھا، اور غصہ ہے کہ پکڑو اس کو، یہ کون ہوتا ہے میرے دربار میں آ کے اعلان مجھے جھوٹا کہنے والا. پکڑ لیا گیا. کہنے لگا حبیب ایک شرط تجھے چھوڑ دیتا ہوں کہ ایک بار کہہ دے کہ میں سچا ہوں، مجھے سچا کہہ دے، جا چلا جا اپنے ملک واپس چلا جا. حضرت حبیب نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے تو جھوٹا ہی ہے، تجھے سچا نہیں کہوں گا. کہنے لگا پھر اس کے ہاتھ کاٹو بھائی، انگلیاں کاٹو. انگلیوں پوروں سے کاٹی گئی، پھر انگلیاں کاٹی گئی، پھر ہاتھ کاٹا گیا ہتھیلی سے، پھر کونی سے، پھر کندھے سے، پھر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں، یوں ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا. اور ہر عضو کے کٹتے وقت وہ پاس کھڑا ہوتا مسلمہ اور کہتا ایک بار کہہ دو نا کہ میں سچا ہوں، ابھی چھوڑ دیتے ہیں. اور حضرت حبیب ہر عضو کے کٹتے وقت کہتے نہیں تو جھوٹا ہے، نبی پاک نے جھوٹا کہا. ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے. نبی پاک کا ثانی کہاں سے آئے گا؟ آپ کے شاگردوں کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی. اس سارے اعضاء کٹ گئے لیکن ایک بار بھی جھوٹے نبی کو سچا. آج ہمارے ہاں کہتے ہیں جی خیر جی قادیانی نا بھی وہ جو بھی ساڑھے بھائی ہیں، وہ بھائی ہمارے جو اللہ کے نبی کا بے ادب ہے، جو ختم نبوت کا قائل نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں. سارے بولو اس کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں. بے شک وہ نبی کا بے ادب جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری جان کا دشمن ہے، ہماری آل کا دشمن ہے، ہمارے ایمان کا دشمن ہے، ہمارے سارے مسلمانوں کا دشمن ہے. یہ مسلمہ کذاب جو تھا نا، چلو آپ خط بھی کے اندر لطیفی کی بات سن کر کے آپ جاگ جائیں، سچی بات بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے. اس کو کسی نے کہا بھائی تسی نبی ہو؟ جی میں نبی ہوں. دیکھو چپل آدمی پہنتا نبوت چاجی کو نہیں. اور مدینے والے نبی ہیں، لوگ بچے لے کے جاتے ہیں، آپ بچوں کو منہ میں لب ڈالتے ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں. کوئی جور سکھ نبوت دے. اس اگر کل بچے لائے جائے میں بھی ہاتھ پھیروں گا، میں بھی منہ میں لعاب ڈالوں گا. بچے لوگ لے کے آئے، جس سے سر پہ ہاتھ پھیرا تو گنجا ہی ہو گیا. جیدے منہ سے تھوک پائی بچہ چیخ چیخ کے مر گیا، پیٹے درد پہ گیا ہوتے. نہ آپ ستا نہ راتی مہوں ساؤں دیتا، ساری رات رو رو کے. دوسری دن پھر کہنا لے آؤ بچے تاکہ برکت کے لیے ہاتھ پھیروں، اور نہ کہ اللہ کا نام. پھر کل برکت سانگ مل گئی ہے وہی کام. یہ منہ اور مسول کی تھا مقابلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اپنی حیثیت یہ ہے. یہی حال تھا مرزے کا، جس نے کہا میں نبی ہوں. مرزا بے ایمان جو تھا نا، اس نے پہلے کہا میں مہدی ہوں، پہلے کہا میں کیا ہوں؟ مہدی ہوں. کچھ عرصے بعد کہنے لگا نہیں میں عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اور کچھ عرصے بعد کہنے لگا میں محمد اور احمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. ان دنوں کی بات ہے جب اس بے ایمان نے کہا تھا میں مہدی ہوں. اس کا ایک چمچہ یہ ایسے کرتے تھے، اب بھی ایسے کرتے. ایک سادے سے مسلمان کو نہیں لیتے جس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا دین کا، اور جناب اس کو بھرگلاتے ہیں. کلمہ سناؤ جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قصیدے یہی کلمہ پڑھنے. بندہ سیاح مولوی خامہ رولا پڑھا کلمہ یہی پڑھ دیں. حالانکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا یہ بے ایمان، اس مرزے بے ایمان کو محمد اور احمد کہتے ہیں. الفاظ تو یہی پڑھتے ہیں نا لیکن مراد اس بے ایمان کو لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ان سے کون اس پہ لعنت کرے پھر محمد رسول اللہ پڑھے پھر مزہ آ جاتا ہے. اس پہ لعنت کہاں کرتے، اس کو دوسری طرح مانتے. یہ محمد سے مراد وہ بے ایمان لیتے ہیں. ایسے ایک غریب مسلمان بیچارہ گندم کاٹ رہا تھا اپنے کھیت ہے، اس کو چلے گئے بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ بابا جی تمہیں پتہ ہے حضرت مہدی آ گئے. بابا کا پترا یہ دسو کوئی سچا مہدی ہے کوئی کوڑا بے ایمان نہ آ گیا ہوگے. نہیں نہیں بزرگوں بالکل سچا مہدی آ گا.
اس کا اللہ نے شکر جی شکر ہے سچا مادی بھی آ گیا. پچھلے دن تے مرزا بے ایمان کہہ رہا میں بھی مادی ہوں. یہ الو تے پٹھا کہہ رہا میں بھی مادی ہوں. پتر سچا مادی کتنے تک اس کی زیارت کریے. اس کا بزرگوں تسی اپنے کڑم کپو تو میں نے اجازت دو. میں نے کیا کروں اس طرح بندے کا ایمان پکا ہو کہ کوئی بھی آ جائے. امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرمانے لگے. شاہ جی سے پہلے ایک بندے نے تقریر کی ختم نبوت پہ. انہوں نے کہا مرزے کی آنکھیں ٹیڑھی تھیں, شکل اس کی چبلوں والی تھی, اور جناب بٹن اوپر والا نیچے, نیچے والا اوپر, اور جناب گوڑ اور ڈھیلے اکٹھے رکھتا تھا. کوئی پتہ نہیں گوڑ کون سا ہے ڈھیلا کون سا ہے, استنجا کس کے ساتھ کرنا ہے, منہ میں کون سا ڈالنا ہے, ایویں للو سا. اور کہتا میں نبی ہوں. ایسا نبی ہوتا ہے؟ شاہ جی آئے. شاہ جی نے کہا بات سنو, جو باتیں بھائی نے کہی ہیں ٹھیک کہی ہیں, لیکن سنو اگر مرزا ایسا نبی ہوتا, اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہوتی, ہرن کی طرح چمک رہی ہوتی, اور اس کے چہرے پہ صلحاء کا نور ہوتا, لباس بڑا عمدہ ہوتا, شکل بڑی خوبصورت ہوتی, اور پھر کہتا میں نبی ہوں, پھر بھی ہم کہتے تو جھوٹا ہے. بے شک پھر بھی ہم کہتے تو کیا ہے, جھوٹا ہے. اچھے چہرے والا آگے کہے تب, برے چہرے والا آگے کہے تب جھوٹا ہے. اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. کہو بے شک. بے شک. قرآن میں اللہ اعلان کرتے ہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے جتنے نبی بھیجے قوموں کے نبی آئے. قوم عاد کے نبی ہود علیہ السلام, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اپنی قوم کو دعوت دی ہود علیہ السلام نے. اور سمود قوم کے نبی صالح علیہ السلام, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اپنی قوم سے خطاب کیا. قوم شعیب کے نبی شعیب علیہ السلام, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اپنی قوم سے خطاب کیا. نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ, اپنی قوموں کے نبی آئے. اے میرے پاک پیغمبر, تو ایک قوم کا نبی نہیں ہے, قریشیوں کا نبی نہیں ہے, مکے والوں کا نبی نہیں ہے, مدینے والوں کا نہیں ہے, صرف عرب والوں کا نہیں ہے, بلکہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس. جہاں جہاں تک انسانیت بستی ہے, ہم نے تجھے وہاں تک کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. میں اپنا تعارف یوں کرواتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, میں رب العالمین ہوں. اپنے محبوب کا تعارف یوں کرواتا ہوں, ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میں رب العالمین ہوں, میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے, وہاں تک میرے نبی کی رسالت والی رحمت بھی ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں, رونق بز میں دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہو ذرا بات ختم کریں. رونق بز میں دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم. ناتیک صاحب مجھے کہا تھا کہ نعت تو صحیح پڑھنی ہے, تقریر نہیں کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. رونق بز میں دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم, خواجہ کے ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جلوہ شناس منزل عبادت, جلوہ نمائے نور حقیقت, ہادی اکبر مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, ہادی اکبر مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گئی جن پر ختم رسالت, ہو گئی جن پر ختم رسالت, دیتے گئے ہیں جن کی شہادت, موسیٰ عمران عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ الفاظ قبول فرمائے. انشاءاللہ ایسے آگے کبھی ملاقات ہوئی تو تفصیل سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دن قیامت کے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.